کہ دیدار الہی. یہ میں کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ نجات کی راہ میں سب قدم آگے بڑھا رہے ہیں, نجات کے دعوے دار سب ہیں, مگر بعض لوگ اسی تمنا کو دل میں پالے ہوئے ہیں کہ ایک دن ہم دیدار کریں گے, ہمارے سامنے آ جائے گا, عرش کے اوپر کرسی چرمرا رہی ہوگی, نعوذ باللہ, جو باتیں ہیں, جو باتیں آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پہلے اس عقیدے کو درست کرنا لازم ہے, بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات پر بہت توجہ کر لے اور غور کرے. اچھا, یہ تو ہوئی ایک بات, کیوں آخر آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں؟ انسان اپنے ذہن میں تصور کر سکتا ہے, ذہن میں تصور کر سکتا ہے, ممکن ہے تصور کرنا ذہن میں. بھائی آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی, اسماعیل بھائی مجھ سے ملے, کہنے لگے کہ اور آپ کے اور بھائی بھی ہیں. میں نے کہا جی, مجھ سے کچھ ہی پڑھے ہیں. اچھا, کیسے ہیں؟ آپ ہی کے جیسے ہیں. میں نے کہا جی تقریباً میرے ہی جیسے ہیں. تو انہوں نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن مجھے دیکھا ہے, لہذا تصور پیدا ہو گیا کہ ان جیسے ہی ہوں گے. میں نے کہا آپ کبھی دلی تشریف نہیں لائے؟ کہا کہ ہم کبھی آئے تو نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہیں جیسی سڑکیں ہیں, یہیں جیسی روشنیاں ہیں, یہیں جیسی عمارتیں ہیں, یہیں جیسی میٹرو ہے, تو آپ نے دیکھا نہیں, مگر ایک تصور پیدا ہو گیا, ایک تصویر آ گئی ذہن میں کہ ہاں کیسا ہوگا. تو یہ تصویر کیسے آئی؟ میرے بھائی کو دیکھا نہیں, لیکن اس جیسے کو دیکھا تھا تو تصویر ذہن میں آ گئی. شہر کو دیکھا نہیں, مگر اس جیسا دوسرا شہر دیکھا تھا تو تصویر ذہن میں آ گئی. اللہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے تصویر کو بھی ذہن میں لا سکے, اس کے تصور کو بھی ذہن میں لا سکے. یہاں صاحب نہج البلاغہ کہتے ہیں خبردار اسے اپنے ذہن میں تصور نہ کرنا, اس لیے کہ اگر وہ ذہن میں آ گیا تو تمہارے ذہن کی پیداوار ہو جائے گا. وہ خالق ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا, تم اس کو پیدا نہیں کر سکتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.